السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ اگر ناخنوں کے اوپر نیل پالش لگی ہو تو کیا وضو ہو جائے گا اور کیا نماز صحیح ہوگی؟ دیکھیے، اس سلسلے میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ نیل پالش جو خشک ہونے پر چھلکے بن کے اترتی ہے، اور نمبر دو، اس کا رنگ۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر تو ناخن کے اوپر اصل نیل پالش لگی ہے جس کی ماہیت اور حقیقت ہوتی ہے اور وہ خشک ہونے پر چھلکے بن کے اترتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ رکاوٹ ہے ناخنوں تک پانی پہنچنے میں، یعنی پانی ناخنوں تک نہیں پہنچے گا، اور جب ناخنوں تک پانی نہیں پہنچے گا تو وضو بھی صحیح نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر نیل پالش اصل جس کے چھلکے بنتے ہیں، جو اصل ہوتی ہے، جس کی ماہیت اور حقیقت ہے، شکل ہے، ایک جسم ہے اس کا، یعنی وہ چھلکے بن جاتی ہے خشک ہونے پر، اگر یہ لگی ہو تو پھر وضو صحیح نہیں ہوگا، اور جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ صرف رنگ ہو تو پھر وضو بھی صحیح ہے اور اس کی نماز بھی صحیح ہے۔ جیسا کہ مہندی لگائی جاتی ہے، اور مہندی جب لگاتے ہیں تو اس کا ایک وجود ہوتا ہے جو خشک ہو کر باقاعدہ، یعنی چھلکے بڑے بڑے بن کے اتر جاتی ہے، خشک ہو کر گر جاتی ہے۔ یہ مہندی اگر سر پہ لگی ہو، ہاتھوں پہ لگی ہو تو وضو بالکل نہیں ہوگا، لیکن جب اس مہندی کو اتار دیا جائے اور فقط رنگ باقی رہ جائے، کلر باقی رہ جائے، تو اس میں وضو بھی صحیح ہے، نماز بھی بالکل صحیح ہے۔ یہی حکم اس نیل پالش کا ہے کہ اگر ناخنوں پہ اصل نیل پالش لگی ہے جس کا وجود ہے، جو خشک ہو کے چھلکے بن جاتی ہے، تو ایسی شکل میں نہ ہی وضو صحیح ہوگا اور نہ ہی نماز صحیح ہوگی۔ اور اگر وہ صرف رنگ ہے، اصل نیل پالش اتر چکی ہے اور اس نے رنگ چھوڑا ہے ناخن کے اوپر، تو ایسی صورت میں وضو بھی صحیح ہے اور نماز بھی صحیح ہے۔ تو یہ دیکھنا ہوگا ہماری خواتین کو، ہماری بہنوں کو، کہ اگر وہ اصل نیل پالش ہے جس کا وجود ہے، اس کا چھلکا بن جاتا ہے، تو وہ رکاوٹ بن رہا ہے ناخنوں تک پانی جانے میں، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا، نہ نماز ہوگی۔ اور اگر یہ فقط رنگ ہے تو انشاءاللہ وضو بھی صحیح ہے اور نماز بھی صحیح ہے۔